اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیقول لک المخلفون من الاعراب ان قریب آپ سے عرض کریں گے وہ دیہاتی جو پیچھے رہ گئے یا پیچھے چھوڑ دیے گئے. شغلتنا اموالنا ہمیں مشغول رکھا ہمارے مالوں نے، وَأَهْلُونَا اور ہمارے اہل و عیال نے، وَاسْتَغْفِرْ لَنَا آپ ہمارے لیے معافی طلب فرمائیں. یقولون بِأَلْسِنَتِهِم مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِم یہ ان کی زبانی باتیں ہیں جو ان کے دل میں نہیں. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب عمرے کا ارادہ کیا، یہ ابھی سورہ فتح چل رہی ہے جس میں صلح حدیبیہ کے واقعات بیان ہو رہے ہیں. تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ساتھ چلنے کا حکم دے دیا، اور مدینہ طیبہ کے گرد و نواح میں رہنے والے قبائل بھی تھے جو اسلام کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے تھے اور فداکاری جانثاری کی بات کرتے تھے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بھی ارشاد فرمایا کہ تم بھی ہمارے ساتھ چلو، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بحیثیت نبی اور سربراہ ریاست بھی آپ یہ بات سوچتے تھے کہ چونکہ جن کی طرف جا رہے ہیں وہ ہمارے ہر طرح دشمن ہیں، تو وہ شرارت سے باز نہیں آئیں گے، اور اگر افرادی قوت ہمارے ساتھ ہوگی، تعداد ہماری زیادہ ہوگی، تو پھر وہ شرارت سے باز رہیں گے. اللہ تبارک و تعالی پر اہل ایمان کا مکمل بھروسہ اور مکمل توکل بھی ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ حکمت عملی بھی، ساتھ ساتھ قوت کو بھی جمع کرتا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب روانہ ہوئے تو مدینہ طیبہ کے لوگ جو سچے مسلمان تھے، جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بات پر یقین رکھتے تھے کہ آپ نے جو خواب دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ کامیابی بہرحال مسلمانوں ہی کی ہوگی، ان کو اس بات پر یقین تھا. جو دیہاتی تھے جن کے بارے میں یہاں یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ سیقول لک المخلفون من الاعراب ان قریب پیچھے رہنے والے دیہاتی، اعراب دیہاتی کو کہتے ہیں، یہ بہانے بنائیں گے. اب ان کا یہ خیال تھا دیہاتیوں کا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، ظاہری حالات یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مسلمان بچ کر واپس آ جائیں. ان کے پاس افرادی قوت بھی نہیں، ان کے پاس اسلحہ بھی نہیں، اور یہ مٹھی پر جا رہے ہیں، اور پھر احرام کے ساتھ جا رہے ہیں، ہتھیار لگا کے نہیں جا رہے. ان کے پاس تو سارے وسائل ہیں، انہوں نے حملہ کر کے تہس نہس کر دینا ہے. تو اب ان کے ساتھ جانا موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے. وہ رہ گئے، عقل سے کام لیا. لیکن جہاں اللہ رسول کی بات آئے تو علامہ اقبال فرماتے ہیں عقل کو فرصت نہیں تنقید سے،
عشق پہ اعمال کی بنیاد رکھ۔ اللہ نے فرمایا کہ کامیاب اگر تم ہی ہو تو پھر تم ہی کامیاب۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ گھبرانا بھی نہیں، ہمت بھی نہیں ہارنی، سر بلند تم ہی ہو ہر جگہ، کامیابی تمہاری ہے بشرطے کہ تم مسلمان۔ اگر تمہارا ایمان کامل ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت تمہیں ہرا نہیں سکتی۔ انہوں نے عقل سے کام لیا، وہ عقل کے غلام تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں اس دفعہ نہیں جانا چاہیے، مسلمانوں نے بچ کر نہیں آنا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد فرمائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیر ہی کامیاب ہوئی، صلح ہو گئی، اور صلح کے بعد پھر اللہ پاک نے حالات ایسے پیدا کیے کہ یہ صلح بھی کامیابی تھی مومنوں کی جو نظر نہیں آ رہی تھی ان کو۔ بہرحال اب ان کو انتظار تھا کہ کب ہمارے تک خبر پہنچتی ہے کہ مسلمان تیس نیس ہو گئے، یہ اس انتظار میں تھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے نبی کریم علیہ السلام عظیم صلح کے ساتھ واپس جب لوٹے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرما دی کہ محبوب جب آپ واپس جائیں گے نا تو یہ جو پیچھے رہ گئے تھے یہ بہانے بنائیں گے آپ کو اعتماد میں لینے کے لیے، اور یہ بات کہیں گے، یہ دیہاتی جو پیچھے رہ گئے وہ یہ بات کہیں گے کہ شغلتنا اموالنا، ہمارے اموال نے ہمیں مشغول رکھا، وَأَهْلُونَا، اور ہمارے گھر والے ان کے حفاظت کا انتظام نہیں ہم کر سکے، یہ جو ہمارا مال و متاع ہے ان کو محفوظ نہیں کر سکے ہم، بس ہمیں پہرا ہی دینا پڑا ان کا۔ ان کی حفاظت کے لیے اگر چھوڑ کر چلے جاتے تو پھر یہ سب کچھ تلف ہو جانے کا یقین تھا، اس لیے یہ ہماری مجبوری تھی۔ فَاسْتَغْفِرْ لَنَا، آپ اللہ کی بارگاہ سے ہمارے لیے معافی طلب کریں۔ یا رسول اللہ یہ الفاظ انہوں نے کہنے، اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ جب وہ یہ کہیں گے یقولون بِأَلْسِنَتِهِمْ، ان کی زبانیں یہ بات کہیں گی، ما لیسا فی قلوبہم، لیکن ان کے دل میں یہ بات نہیں ہوتی۔ وہ معذرت کر رہے ہیں، ہماری مجبوری تھی، مجبوری کوئی نہیں تھی، یہ بھی ان کی زبان کی بات ہے۔ اور پھر وہ جو یہ کہیں گے نا کہ آپ ہمیں خود بھی معاف فرما دیں اور اللہ کی بارگاہ سے بھی دعا کریں کہ اللہ ہمیں معاف، اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ بد باطن دل سے نہیں چاہتے کہ اللہ ہمیں معاف، وہ صرف زبان کی باتیں، اسی کو منافقت کہتے ہیں۔ ہاں جی، زبان اور دل کا جب اتفاق نہ ہو، دل میں کچھ اور ہو زبان پر کچھ اور ہو تو اسی کو منافقت کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کو یہاں جواب بھی ارشاد فرما رہے کہ محبوب ان کو آپ نے کہنا کیا ہے، قل، ان کو فرما دیجئے کہ فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا، آپ مجھے یہ بتائیں، حضور نے ان کو فرمایا اللہ کے حکم سے کہ کون اختیار رکھتا ہے تمہارے لیے اللہ کے مقابلے میں۔ ان کو یہ بات سمجھانا مقصود تھی کہ تم نے اپنی جان بچائی ہے اپنے عقل سے، کہ نہیں جائیں گے تو جان بچ گئی۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرما رہے ہیں، اللہ نے فرمایا محبوب ان سے یہ کہنا کہ اللہ نے جو تمہاری موت کا وقت مقرر کر دیا ہے، اگر وہ وقت آ جاتا تو کون تھا، کس کو اختیار تھا کہ وہ اللہ کے مقابلے میں آ کر تمہیں بچا لیتا۔ زندگی موت تو اللہ کیا، ڈگ پین آسمان تو نہیں مردے، لکھی جنہ دی جگ تے چوگ ہو۔ موت تو جب وقت آتا ہے تو اس وقت ہی آتی۔ آپ ان کو یہ فرما دیں میرے حبیب کہ اگر اللہ تمہاری موت کا فیصلہ کر لیتا اور تمہیں گھر بیٹھے موت دے دیتا تو اللہ کے مقابلے میں کون تھا جو تمہیں بچاتا۔
ان اراد بکم ضرن، اگر اللہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو کون بچا سکتا تھا؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پوری کائنات مل کے تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، اللہ نہ چاہے تو یہ ساری دنیا مل کے تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور ساری دنیا تمہیں بچانا چاہے، اللہ نہ چاہے تو تمہیں کوئی بچا نہیں سکتا۔ مسلمان کا اس بات پر یقین ہونا چاہیے۔ او اراد بکم نفع، اور اگر تمہیں کوئی نفع، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر تمہیں نفع پہنچانے کا ارادہ کرے تو اس نفع کو کون روک سکتا ہے؟ بل کان اللہ بما تعملون خبیرا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو وہ سب کی خبر رکھتا ہے۔ اللہ کسی چیز سے بے خبر نہیں ہے۔ بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول، اللہ پاک نے ان کا خیال بھی ظاہر فرما دیا، ان کا پول کھول دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ حبیب ان سے یہ بھی کہہ دو یہ باتیں تم غلط کہہ رہے ہو، ہماری فلاں مجبوری تھی، بلکہ تمہارا گمان یہ تھا، بل ظننتم تمہارا گمان یہ تھا کہ لن ينقلب الرسول، یہ رسول جا رہا ہے مکے کی طرف، یہ لوٹ کر نہیں آئے گا، والمومنون، اور یہ مومن بھی لوٹ کر نہیں آئیں گے، یہ مر کر ہی واپس آئیں گے۔ ان کا یہ گمان تھا، اللہ نے فرمایا تمہارا یہ گمان تھا، الی اہلیہم، اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے ابداً، کبھی۔ اتنی پکی سی ان کے ذہن میں یہ خباثت۔ وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ، اور بڑا خوشنما لگتا تھا تمہیں یہ گمان فاسد بڑا سجا دیا گیا تھا تمہارے دلوں میں، اس بات کو تمہارے دلوں میں، ظننتم تمہارے اس برے خیال کو، ظن السوء برے خیال کو، وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا، اور تم ایسی قوم ہو جو برباد ہونے والی، یہ بچنے والی قوم کو، جو اپنے آپ کو یہ سمجھتی تھی کہ ہم بچ گئے، اللہ فرمایا تم برباد ہونے والے ہو، اور جو اللہ کے حکم پر وہاں چلے گئے، اللہ کے حبیب کا ساتھ دیا، اللہ نے فرمایا وہ کامیاب قوم ہے، وہ آباد قوم ہے، اور تم برباد قوم۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ کی رضا کس طریقے میں ہے اور بربادی کس طریقے میں۔ اللہ رسول کے ساتھ دھوکہ کرنا، اللہ رسول کی بات پر یقین نہ کرنا، یہ بربادی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھ کے ڈٹ جانا، اسی میں زندگی ہے، اسی میں آبادی ہے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق